علیکم دوستوں، انسائڈ بھی محترم اگر میں خوش آمدید۔ نہ گواہ، نہ وکیل اور نہ ہی کوئی دلیل۔ یہ پاکستان کی عدالت ہے جہاں پر جناب ایک اہم ترین کیس کے اندر عمران خان صاحب کو کلین چٹ دے دی گئی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ محض 1 منٹ اور 40 سیکنڈ کے اندر کیا آپ نے اتنے تیز رفتار انصاف کا کبھی کوئی توقع بھی کی ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں اتنا تیز رفتار انصاف بھی مل سکتا ہے؟ اور یقین جانیں کہ یہ ترہ امتیاز صرف عمران خان صاحب کو ہی حاصل ہے کہ ان کے لیے عدالتیں رات کو بھی کھل جاتی ہیں، ان کو رات گئے انصاف بھی مل جاتا ہے، ان کو وہ جرائم جو انہوں نے ابھی مستقبل میں کرنے ہیں ان کے خدشات کے پیش نظر ان کو ضمانتوں پر ضمانتیں بھی مل جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کیس جو عمران خان کے سیاسی مستقبل کے آگے فل سٹاپ لگا سکتا تھا، اس کیس کو بھی پاکستان کی عدالتوں نے بغیر سنے ہی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ کیا تالیاں نہیں بجنی چاہیے؟ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کے اندر مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے، اور یہ مارشل لاء فوجی مارشل لاء نہیں ہے بلکہ یہ ایک جوڈیشل مارشل لاء ہے جس کے تحت اب ہم کو زندگی گزارنی ہے، اور اس بات کو آج سے ہی ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس بات کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ پاکستان میں اب اگر کوئی طاقت ہے تو وہ ہے پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی عدالتیں، اور پاکستان کی عدالتوں کا دل عمران خان صاحب کے لیے دھڑکتا ہے، عمران خان کے لیے دھڑکتا ہے، عمران خان کے لیے دھڑکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کیس جس کو ریمانڈ کیا گیا تھا یا جس کو اثر نو سنوائی کے لیے ایک نیا بینچ تشکیل دیا گیا تھا، وہ یہ کہتے ہوئے سماعت سے نہ اٹھ جاتا کہ جناب جو فیصلہ ہم سے پہلے آیا تھا اور وہ فیصلہ جس کے اوپر جناب چیف جسٹس کے اور اس بینچ کے سربراہ کے دستخط ہی نہیں تھے وہی فیصلہ لاگو ہے، اور یہ کیس کو ہم ڈسمس کرتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال سامنے نہ آتی جس کے اندر عمران خان کے وکیل نے عدالت سے پہلے، عدالتی کارروائی کو شروع ہونے سے پہلے آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں صبح کے موقع پر اس بات کے خواہش کا اظہار کیا تھا ان کے جونیئر نے آ کے کہ جناب براہ کرم اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کے وکیل کینیڈا میں موجود ہیں اور وہ آج کی سماعت میں نہیں آ سکتے، لیکن جناب ان کی عدم موجودگی میں ہی، مین کونسل کی عدم موجودگی میں ہی، کسی اور ثبوت کا جائزہ لیے بغیر، کیس کو سنے بغیر، کیس کو اگر ہم ڈسپوز آف کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہی ہوگا جناب کہ یہاں پر جو قانون ہے یا آئین ہے وہ موم کی ناک ہے اور وہ منصف کی جنبش قلم کی محتاج ہے۔ جنبش قلم کے ذریعے ہی اقلیت کو اکثریت میں بدلا جا سکتا ہے، اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جنبش قلم کے ذریعے ہی آئین کو عضو معطل بنایا جا سکتا ہے، اور جنبش قلم کے ذریعے ہی آئین کو ری رائٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ آج کی مثال کو میں اس وجہ سے اہمیت کا حامل قرار دیتا ہوں کیونکہ اس نے اس بات کی توثیق کر دی ہے کہ پاکستان کے اندر جوڈیشل مارشل لاء نافذ ہے، اور اسلام آباد کے اندر اسلام آباد کا جو ہائی کورٹ ہے اس کو اگر میں یہ کہوں کہ وہ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کا دفتر ہے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر جو ہے مجھے کوئی وہ ندامت یا پشیمانی یا کوئی خوف نہیں ہے کہ میں یہ الفاظ استعمال کروں، میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں، لیکن میں یہ بات اپنی جگہ پر درست سمجھتا ہوں کہ ہمیں تاریخ کو یا حالات اور واقعات کو مکمل درست انداز میں دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ بات غلط ہو اور 100% غلط ہو کہ ٹیرین جے ڈوائٹ عمران خان کی بیٹی نہیں ہے، عمران خان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات بھی درست ہو تو کیا اس بات کا جائزہ لیے جانا اور اس الزام کو منطقی انجام تک پہنچانا کیا یہ غلط ہے؟ کیا اس معاملے کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بنیاد کے اوپر ایڈریس کرنا کہ جناب ٹیرین تو عدالت میں نہیں آئی، تو بھائی یہاں پر تو بے شمار ایسی جگہ ہیں جہاں پر عدالت نے اپنے دائرہ کار سے باہر جا کر کام کیا۔ یہ شاعر فرحاد علی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے جہاں پر آئی ایس آئی کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے اغوا کا مقدمہ یا اغوا کا الزام اس کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے، فٹ بھی کر دیا گیا ہے، شکنجہ بھی لگا دیا گیا ہے، اور ان کو جا کر پھٹے کے اوپر لٹا بھی دیا گیا ہے کہ جیسے ہی موقع ملے گا ہم تکبیر پڑھ دیں گے، اللہ اکبر کہہ کے اس بکرے کو ذبح کر دیں گے۔ لیکن جب یہ معاملہ اپنے پر آتا ہے تب ایسا کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ اگر آپ غور کریں
تو اس کیس کے اندر ٹیرین وائٹ کا کیس جب یہ آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو، تو اس کیس کے آغاز پر ہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ کیس تو بہت ہی سادہ ہے، یہ کیس تو صرف 1 منٹ کی مار ہے، عمران خان صاحب کے وکیل عمران خان کے پاس جائیں اور ان سے ایک بیان حلفی لے کر آ جائیں، اور اس بیان حلفی کے اندر یہ لکھا ہو کہ جناب یہ جو الزام مجھ پر عائد کیا جا رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے کاغذات نامزدگی میں چھپایا، یہ غلط ہے، ٹیرین جیڈ وائٹ میری بیٹی نہیں ہے، صرف یہ الفاظ لکھنے ہیں عمران خان نے، اس کے اوپر دستخط کرنے ہیں، انگوٹھا لگانا ہے اور یہ بیان حلفی لا کر عدالت میں جمع کرا دینا ہے اور یہ کیس ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ لیکن اس کا جواب کیا ہوا؟ کیا عمران خان کی طرف سے بیان حلفی آیا؟ وہ تمام منصف جو کل سے اس بات کا اظہار کر رہے تھے، اس بینچ کے سربراہ بھی، کہ جناب یہ اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں 45 46 47، ان حلقوں کے اندر جو دھاندلی کی گئی ہے اور ان دھاندلی کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ہرایا گیا ہے اور مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو جتوایا گیا ہے، تو جناب ہم یہاں پر تمام حلقے کے تمام امیدواروں کو بلوائیں گے اور ان سے قرآن کے اوپر حلف لیں گے کہ جناب کیا آپ سچی سچی دسو تسی جتتے ہو کہ ہارے ہو؟ تو بھائی وہاں پر آپ قرآن پہ حلف لے سکتے ہیں، یہاں پر آپ عمران خان سے حلف نہیں لے سکتے کہ بیٹی آپ کی ہے یا نہیں ہے۔ یہ کیا دو عملی ہے کہ جناب عمران خان کا معاملہ ہے تو قانون اندھا بھی ہو جاتا ہے، قانون بہرا بھی ہو جاتا ہے، قانون لنگڑا بھی ہو جاتا ہے، قانون للا بھی ہو جاتا ہے، قانون پاگل بھی ہو جاتا ہے، قانون کا دماغ کام ہی نہیں کرتا، کھوپڑی میں دماغ کی جگہ پر ہوا کا کم دباؤ رہ جاتا ہے۔ یہ ایسا کون سا جناب لاجک ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بڑی کھلی ڈلی بات کر رہا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو طاقت کا مرکز ہے وہ راولپنڈی سے شفٹ ہو گیا ہے اور وہ آ گیا ہے چاروں صوبائی مراکز میں اور اس کے بعد اسلام آباد میں، کیونکہ یہ جو اس وقت اگر حقیقی اسٹیبلشمنٹ دیکھی جائے نا پاکستان میں، حقیقی اسٹیبلشمنٹ، تو وہ ہمیں عدلیہ میں ہی نظر آتی ہے۔ عدلیہ ہی اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ عدلیہ کو اس بات کا یا تو اندازہ ہو گیا ہے یا اس کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ جب چاہے گی جس کو چاہے گی کان سے پکڑ کر اپنے سامنے گھٹنوں کے بل آنے پر مجبور کر دے گی، اور اس کے لیے وہ آئین کو، قانون کو اپنی مرضی کا رنگ بھی دے سکتی ہے، اپنی مرضی کا رنگ دے کر اس کو الگ بھی کر سکتی ہے۔ عدلیہ چاہے تو تحریک عدم اعتماد کا جو آپشن ہے جو آئین میں موجود تھا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم بھی کر سکتی ہے، اور اس حوالے سے یہ فیصلہ بھی دے سکتی ہے کہ پارٹی پالیسی کے برخلاف ووٹ دینے والے کو جو ہے وہ ہم اسمبلی سے نکال دیں گے، اس کو نااہل کر دیں گے۔ لیکن جب اسی فیصلے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر قانون دوبارہ حرکت میں آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جناب وہ جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور بندے کو سزا دے کر نااہل بھی کر دیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر جناب لاڈلے کو کوئی نہ کوئی فوقیت دینا یا اہمیت دینا یا اقتدار دے کر اس کو سسٹم میں موجود رکھنا یہ سب سے زیادہ ضروری تھا۔ اب موجودہ صورتحال میں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے اب پاکستان کی قسمت کے تمام تر فیصلے پاکستان کی عدالتوں میں ہونے ہیں اور پاکستان کے تمام تر فیصلے عمران خان صاحب کے حق میں ہونے ہیں، لہٰذا ہمیں اس بات کو آج صدق کے دل سے تسلیم کر لینا چاہیے کہ پاکستان کا جو اقتدار ہے وہ عمران خان کی امانت ہے، اور عمران خان کی زندگی کی آخری سانس تک یہ اقتدار عمران خان صاحب کا ہی رہینے منت رہے گا، عمران خان صاحب کے پاس ہی رہے گا، اور پاکستان پہ حق حکمرانی آخری سانس تک عمران خان صاحب کے پاس رہے گی۔ اور اگر اس دوران عمران خان صاحب چاہیں، اگر ان کا دل کرے اپوزیشن کا ٹیسٹ لینے کا، تو وہ اپنے ہی کسی چاہنے والے کو اس منصب سے پر سرفراز کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو اس بات کا کوئی حق نہیں، کیونکہ جب تک عمران خان صاحب اقتدار پر نہیں بیٹھیں گے، جب تک عمران خان صاحب اقتدار کی کرسی ان کو نصیب نہیں ہوگی، پاکستان اسی طرح کے بحران کا شکار رہے گا، پاکستان کو اسی طریقے سے مذاکر بنایا جائے گا، پاکستان کے آئین کا، پاکستان کے قانون کو اسی طریقے سے روندا جائے گا، قطع نظر اس بات کے کہ اس کا نقصان پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی معاشرت اور پاکستان کے آئین اور قانون پر کیا ہوگا، اس بات کو ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر یہ بات، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، یہ جو مطالبات آئے تھے نا سامنے کچھ دن پہلے لاہور کے اندر ایک تقریب میں جہاں پر نواز شریف صاحب نے خطاب کیا تھا اور اس بات کا مطالبہ مسلم لیگ نون کی طرف سے آیا تھا کہ ثاقب نثار کے بعد کے جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ججز کی، اس کو ری وزٹ کیا جانا چاہیے۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس کو بھی خواب ہی رہنا ہے، کیونکہ یہ ری وزٹ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگر یہ ری وزٹ ہوگا پاکستان کی عدالتوں میں الو بولیں گے،
کیونکہ سارے کے سارے نکل جائیں گے باہر. اگر آپ غور کریں تو اس وقت پاکستان کی وہ اسٹیبلشمنٹ جس کے بارے میں ہم یہ تاثر رکھتے تھے کہ جناب ان کی مرضی کے بغیر یہاں پہ پتہ نہیں ہلتا, یہاں پہ جناب کوئی بندہ جا کر پانی کا گلاس نہیں اٹھا سکتا, یہاں پہ کوئی بندہ جا کے اپنی مرضی سے ووٹ نہیں ڈال سکتا, وہ اس حد تک مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ اس حد تک دباؤ کا شکار ہیں کہ وہ کسی بھی طور پر کوئی بھی اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب یہ جو 6 ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا ان کے کام میں مداخلت کی جاتی ہے, جبکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال تو دور دور تک ہے ہی نہیں, کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اپر جوڈیشری تو بڑی طاقتور چیز ہے نا, یہ جو لوڈ جوڈیشری تھی ان کو تو مینج کر کے پی ٹی آئی کے تمام لیڈرز اور پی ٹی آئی کے تمام وہ ووٹر اور ان کے سپورٹر جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے, کسی ایک سیشن جج کو, کسی ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کو, کسی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کو مینج کر کے ان تمام لوگوں کو جیل میں بھر دینا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں کر پائے کیونکہ اس وقت ان جوڈیشل سسٹم کے اندر یہ بات بہت ہی حد تک موجود ہے کہ جناب عمران خان ہی ہماری لائف لائن ہے, اور اس بات کو ذہن کے اندر بٹھا دیا گیا ہے کہ باقی سب جو ہیں وہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں, صرف عمران خان ہی ایک صاحب ایمان ہے اور اس صاحب ایمان کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے. اب یہ بات درست ہے یا غلط, یہ اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے, لیکن کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ ٹیرین وائٹ کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو, یہ 9 مئی کے واقعات ہو یا عمران خان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہوں, کیا ان کی انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ اور کیا عمران خان اگر مجرم ثابت ہو جائیں تو ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے؟ اور جو سزائیں ان کو دی گئی ہیں وہاں سے بھی راستے تلاش کیے جانے کے یار کس طریقے سے اس چارج کو ہٹایا جائے. سائفر کیس, اوپن اینڈ شٹ کیس, اس کے اندر اس بات کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جناب کرمنل کیس کے اندر شک کا فائدہ ملزم کو دیا جاتا ہے. بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب سائفر ہمارے سامنے نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب ملک کے کون سی چیز کی خلاف ورزی ہوئی ہے, کون سا راز باہر آیا ہے, کون سے سفارتی تعلقات متاثر ہوئے ہیں. تو بھائی کیا آپ کے سامنے پورے کا پورا سائفر لا کے رکھ دیا جائے تاکہ وہ آپ عمران خان کی ٹیم کے ساتھ شیئر کریں اور عمران خان کی ٹیم اس کے اوپر ایک نیا بیانیہ تشکیل دے کر پاکستان کے جو رہ سے ممالک کے ساتھ تعلقات رہ گئے ہیں وہ ان کے اوپر بھی جناب پانی پھیر کے رکھ دیں, اور اس کے بعد ہم یہ نہایت خاموشی کے ساتھ کہیں, نہایت ہی افسردگی کے ساتھ اس بات کا اظہار کریں کہ دیکھیں عمران خان کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے. سائفر کے اندر تو کچھ ایسا تھا ہی نہیں جس کے ذریعے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں. تو وہ لوگ پاگل تھے جو عمران خان کی کابینہ کے اندر موجود تھے اور آ کر وہ بیان دے رہے ہیں, وہ تمام لوگ پاگل تھے جو سعودی سفارت خانے بھاگ کر گئے تھے فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ جس کو عمران خان چیئر کر رہے تھے کہ جناب سعودی کراؤن پرنس کے بارے میں عمران خان کی طرف سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں, اور ان ریمارکس کے بعد سعودی جو امبیسی کے لوگ تھے وہ مختلف لوگوں کے ساتھ فون کرتے ایک لفظ کا مطلب پوچھ رہے تھے کہ جناب اس لفظ کا مطلب کیا ہے. لوگ حیران تھے کہ جناب ان کو یہ پاکستان کے اندر عام استعمال کی جانے والی گالی کا مطلب کیوں پوچھنا پڑا. بعد میں پتہ چلا کہ جناب کپتان صاحب نے فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ کے دوران یہ گالی کا لفظ ادا کیا تھا ایک سعودی شخصیت کے بارے میں. آپ اس لیول پر جا کر بھی اگر ہمیں کچھ چیزوں کا ادراک نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فاتحہ ہی پڑھ لینی چاہیے. ٹیرین عمران خان کی بیٹی ہے, عمران خان کی بیٹی نہیں ہے. کیا اس معاملے کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کر کے اس معاملے کو کلوز کرنا زیادہ بہتر تھا, یا صرف 1 منٹ 40 سیکنڈ کے اندر کسی وکیل, کسی فریق, کسی دلیل, کسی ثبوت کو دیکھے بغیر اس کیس کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا اور یہ کہہ دینا کہ جناب محسن اختر کیانی صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا وہی فیصلہ لاگو رہے گا؟ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاستی ادارے اور خاص طور پر وہ ادارہ جس کا کام پاکستان کے اندر انصاف کی حکمرانی قائم کرنا ہے, وہ انصاف کی حکمرانی قائم کرنے کی بجائے تحریک انصاف کی حکمرانی قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اگر ایسے ہی پاکستان کا نظام چلنا ہے تو براہ کرم ایک فیصلہ صادر فرما دیا جائے اور فیصلہ یہ کر دیا جائے کہ پاکستان میں تا حکم ثانی عمران خان کی حکومت رہے گی, بلکہ اس فیصلے کے اندر اس بات کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے آخری سانس تک پاکستان پر عمران خان کی حکمرانی رہے گی, تاکہ میں اور آپ کم از کم روز کے اس جھنجھٹ سے تو ہماری جان چھوٹے کہ ہم لوگوں کو انصاف اور قانون کا پاٹ پڑھانا لگے. ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ پاکستان میں انصاف کی حکومت نہیں, پاکستان میں جمہوریت
جمہوریت نہیں، پاکستان میں آئین نہیں، پاکستان میں قانون نہیں، پاکستان میں ہے تو صرف اور صرف جوڈیشل مارشل لاء، اور ہمیں اسی جوڈیشل مارشل لاء کے ذریعے ہی، اس جوڈیشل مارشل لاء کے اندر ہی ہمیں اپنی زندگیوں گزارنا ہے، تاکہ ہم بھی اسی جوڈیشل مارشل لاء کے اپنے آپ کو عادی بنا سکیں۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔